ہمارے معاشرے میں بکھری لاتعداد انکہی کہانیوں میں سے ایک اور سبق آموز کہانی ڈور۔ بڑا ہی تلخ تجربہ تھا سسرال میں صفیہ کا۔ ایسی لعنت ملامت کہ اسے لگا کہ سارے جہان کی برائیاں اس میں ہیں۔ نندیں اس کی ہم عمر تھیں جو قدم قدم پر اسے لتاڑتیں۔ دیکھیں بھائی، روٹی کچی رہ گئی، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، پیزا آرڈر کریں۔ زویا جو کالج کے پہلے سال میں تھی ہر وقت تنگ کرتی۔ اگر بھائی کچھ بولتا تو آنکھوں میں آنسو بھر کے رونے لگتی، اور امی بھی غصہ ہوتیں۔ امی کہتی تھیں اسے ڈھیروں جہیز ملا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے اپنی اہمیت اور اپنی دھاک بٹھانا ہوگی۔ یہاں دھاک تو کیا بیٹھتی، اس کے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں۔ امی کے سسرال میں ان سے کوئی ڈرتا ہو کہ نہ ڈرتا ہو، سب ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے۔ چودھریوں کی اکلوتی بیٹی 7 زمین لائی تھی۔ اس زمین کے اناج سے بنی گرم روٹی سب کے حلق میں جاتی تھی، تو امی کو کیسے نہ چاہا جاتا۔ نانا جان کے ہاں سے گرمی کے موسم میں باغوں کے آموں کی پیٹیاں اور جامن، سردی میں ٹھنڈے بھاری بھرکم مالٹے، ساگ، مولیاں اور گاجریں۔ نانا جان نے بیٹی سے خوب محبت کی، اور داماد سے کروانا وہ جانتے تھے۔ صفیہ بیٹی تھی، 3 بھائیوں کے بعد اکلوتی صفیہ۔ صفیہ امی جیسا روب و دبدبہ رکھنا نہیں چاہتی تھی، دوستی محبت اس کی چاہ رہی تھی۔ لاڈلی تھی، پر اب لگتا تھا کہ کاظم سے لاڈلا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، اور نخرہ نازیہ اور زویا سے زیادہ اور کسی کا نہیں۔ ان کے یونیفارم بھی استری کرنا پڑتے، نہ دن کا آرام نہ رات کا سکون۔ دن پر لگا کر نہیں، اپنے پروں پر وزنی پتھر رکھ کر رینگنے لگے۔ اپنا آپ سنبھال کے رکھنے کے لیے بھی وقت چاہیے تھا، پر صفیہ کے پاس وہ نہیں تھا۔ اسے تو یہاں کسی قسم کا حق نہیں ملا۔ نانا جان کی وفات تک پاپا کو امی کی عادت ہو چلی تھی، وہ کچھ غلط بھی نہیں کرتی تھیں، ہر فیصلہ فائدے کا ہی کیا اور انہیں فائدہ ہی پہنچایا۔ سب بہت خوش تھے جب ثانیہ گود میں آئی، مگر کاظم جیسا کاٹھ کا الو بیٹی کے سر پر سایہ بھی نہ بن پایا۔ وہ تنگ آ کر کچھ دن میں میکے رہنے آ گئی۔ نادیہ زوہا کی زندگی معذوروں سے کم نہیں گزری تھی۔ ماں کا خیال بھی نہیں رکھ پائیں، واش روم میں سلپ ہوئی اور ٹانگ ٹروا بیٹھیں۔ کاظم جیسے بے حس کو سب سے پہلے اس پر غصہ آیا، سخت سست کہہ کر طلاق کے پیپر بھیج دیے۔ امی سے برداشت نہ ہوا، اب برداشت کرنے کو وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ثانیہ بہت ہی پیاری بچی تھی، پر صفیہ کے اندر ڈر بیٹھ چکا تھا۔ بھابھیوں کے اچھے سلوک کی وجہ بھائی تھے، یا پھر اس کے حصے کی وہ زمین جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ صفیہ اس دن کو الزام دیتی جس دن وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ کاظم نے کبھی بیٹی کو یاد نہیں کیا، اس نے دوسری شادی کر لی، مگر صفیہ نے نہیں کی، بیٹی کی وجہ سے۔ MBA کے بعد ثانیہ کا پہلا رشتہ آیا۔ بھائیوں نے اسے اختیار دیا، چاہیں تو ان کے بیٹوں میں سے کسی سے بھی ہاتھ دیتے، یا باہر سے آنے والوں میں سے کسی سے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، اپنا انجام دیکھ کر اسے ڈر لگتا تھا۔ امی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا ملا آپ کو شادی کر کے؟ جو مجھے مل جائے گا۔ اتنے اچھے ہیں ماموں اور ان کی ساری فیملی، پھر کیا ضرورت ہے یہاں سے نکالنے کی؟ 2 وقت کی روٹی تو میں خود بھی کما سکتی ہوں، پلیز آپ یہ زحمت نہ کریں۔ بیٹا، یہ اپنے اپنے نصیب ہیں۔ امی، میں اپنے نصیبوں کو سمجھ چکی ہوں، آپ بھی سمجھ لیں۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے کام ٹالے نہیں جاتے، سر جھکایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی تھیں۔ کوئی کسی کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے تو وہ جواب دہ ہے اپنی جان پر قابض اللہ رب العزت کے سامنے۔ ثانیہ کے آنسو اس کے پوروں پر گر رہے تھے۔ سمجھانا مشکل تھا پر ناممکن نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو کچھ دے کر بھیجے گی، کچھ ایسا جو اسے تھکنے نہ دے، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سرخرو کر دے۔ دلہن بنی ثانیہ نے ماں سے صبر کا سبق سیکھا۔ وفا کی داستان سننے والا کون تھا؟ لیکن خدا کا شکر، اس کا رشتہ ایسی ڈور تھا جو مضبوط تھی، وہ ڈور رب سے جڑی تھی۔